بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I hope you are going great. Today our lecture social institution. Let's start. Institutions کسے کہتے ہیں؟ Institutions کسی ایسے ادارے کو کہتے ہیں جہاں سے انسان کچھ لرن کر رہا ہے، کچھ سیکھ رہا ہے کہ رولز، ریگولیشنز اور ڈسپلنس کے تحت. That is institutions. Institutions for example schools, college, universities. جہاں سے انسان کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. That is institution. Social institutions کیا ہوتے ہیں؟ Social institutions جہاں پہ بہت زیادہ لوگ گروپ کی شکل میں آ کے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اسپیسیفکس پرپز ہوتا ہے، کامن گول ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر کس طرح رہنا ہے، ان کا بیہیویئر کس طرح ہونا چاہیے، وہ سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، لرن کر رہے ہوتے ہیں گروپ کی شکل میں آ کے. اسے ہم کہتے ہیں سوشل انسٹیٹیوشن. سوشل انسٹیٹیوشنس کی میننگ کیا ہے؟ سوشل انسٹیٹیوشنز ہیو بین کریٹڈ بائی مین فرام سوشل ریلیشنشپس ان سوسائٹی ٹو سیٹسفائی اٹس بیسکس نیڈڈ سچ ایز اسٹیبلٹی، لا اینڈ آرڈرز اینڈ کلیئرلی ڈیفائنڈ ڈیسیژن میکنگ اینڈ اتھارٹی رولز. جیسے کہ سوشل انسٹیٹیوشنز کو خود انسانوں نے ہی بنایا ہے تاکہ ہم سوسائٹی کے اندر جو ہمارے بیسکس نیڈز ہوتے ہیں اس کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں، اینڈ ڈیسیژن میکنگ کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے، صحیح اور غلط میں کس طرح فرق کیا جا سکتا ہے، اتھارٹی رولز وغیرہ کو کس طرح مینٹین کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سوشل انسٹیٹیوشنز کو انسانوں نے خود ہی بنایا ہے اپنی سہولت کے لیے. سوشل انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے ہی سوسائٹی فنکشنز کرتی ہے. سوشل انسٹیٹیوشنز سوسائٹی میں ایک بیک بون کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. دے ورک ایز دا بیک بونس آف اے سوسائٹی. اگر سوشل انسٹیٹیوشنز نہ بنائے جاتے اور اسے لا اینڈ آرڈرز، رول، ریگولیشنز وغیرہ نہ بنائے جاتے تو بہت سے لوگ کرمنلز ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہو جاتے جس سے سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا. Elements of social institutions: a group of peoples united by common interest, having material resources, having norms, fulfill some social needed. Social institutions: 5 basic social institutions: family, education, governments, economics and religions. ویسے تو social institutions بہت سے ہیں. For example family, religions, law, economics, education, science, medicine, military, mass media, electronics media and political institutions. فرسٹ سوشل انسٹیٹیوشنز ہے فیملی. فیملی ایک بیسکس اینڈ پرائمری انسٹیٹیوشنز ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بیسکس جو انسٹیٹیوشنز ہوتا ہے لرننگ کا وہ ہوتا ہے فیملی. فیملی اس کو سکھا رہی ہوتی ہے کیسے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کیسے انوائرمنٹس ہے، بیہیویئر ہے، صحیح اور غلط میں فرق، کلچرز، لینگویج، ڈسپلنس، انوائرمنٹ وغیرہ کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ سب کچھ فیملی سے لرن کر رہا ہوتا ہے. فیملی بیسکس اینڈ پرائمری انسٹیٹیوشنز ہے. یہ اسمالسٹ اینڈ اولڈسٹ پرائمری انسٹیٹیوشنز ہے. ارتھ کا سب سے پرانا ترین جو انسٹیٹیوشنز ہے وہ ہے فیملی. اور یہ جو فیملی کا جو بیسکس اینڈ پرائمری انسٹیٹیوشنز ہے یہ پھیلا ہوا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. فیملی ڈیٹرمنس کنگشپس وچ از اے فیملی ممبرز بلڈس اور میرج ریلیشن شپس ٹو این ادرز فیملی ممبرز. فیملی ڈیٹرمنس کنگشپس. کنگشپس مین جو ہمارا بلڈ کا ریلیشن شپس ہوتا ہے جیسے کہ بہن، بھائی، کزن وغیرہ جس کے ساتھ ہمارا بلڈ کا ریلیشنز ہوتا ہے. which is a family members bloods or marriage relationships to an others family members. یعنی جو میرج کا ریلیشن شپس یعنی ہسبینڈ اور وائف کا جو باؤنڈریز ہوتی ہے یا ان کا جو ریلیشن شپس ہوتا ہے اس کو میرج ریلیشن شپس کہتے ہیں. اینڈ فیملی کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟ بچہ اپنی فیملی پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ فیملی ہی بیسکس اینڈ پرائمری انسٹیٹیوشنز ہوتا ہے جس سے بچے لرن کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ بچے کی کس طرح دیکھ بھال کی جا سکتی ہے، کس طرح اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے، کس طرح اسے سوشلائزیشنز کیا جا سکتا ہے، کس طرح اسے گڈ انوائرمنٹس پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. اینڈ سوشل اسٹیٹس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اور کلچرز کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک کس طرح پہنچانا ہے، اس کے انوائرمنٹس، سوشلائزیشنز، گڈ اسٹیٹس اینڈ اس کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اور اس کا جو کلچرز ہوتا ہے یہ سب کچھ جو ہوتا ہے بچہ اپنی فیملی سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ اس کی بیسکس اینڈ پرائمری انسٹیٹیوشنز ہوتی ہے. اینڈ سیکنڈ میجر سوشل انسٹیٹیوشنز ایجوکیشنز. فیملی کے بعد جہاں سے بچہ کچھ لرن کر رہا ہوتا ہے، کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، معاشرے میں کس طرح رہنا ہے اور کس طرح ان کی مشکلات وغیرہ کو فیس کرنا ہے تو اس کو ایجوکیشنز یعنی تعلیمی ادارہ کہتے ہیں. ایک ہی ادارے میں ڈفرینٹس ایج کے پیپلز، ڈفرینٹس فیملی، ڈفرینٹس کلچرز کے لوگ آئے ہوتے ہیں جہاں سے بچہ بہت کچھ لرن کر رہا ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کو سکلز وغیرہ پرووائڈ کی جاتی ہے کس طرح کلچرز، ویلیوز وغیرہ کو اڈاپٹ کرنا ہے، کس طرح آرگنائزیشن سٹرکچرز میں انوالو ہونا ہے. ایجوکیشنز جو ہوتے ہیں ہمارے فارمل سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جہاں پر بچے رول، ریگولیشنز، لا اینڈ سسٹمز کے تحت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بکس
لرن کرنا، ریڈنگ رائٹنگس امپروو کرنا، اسپیکنگ سکلز امپروو کرنا، اور اس طرح ان کے انٹلیکچوئلس پرپس کیا ہوتے ہیں، یعنی پولیٹیکلس پرپس کیا ہوتے ہیں، سوشلس پرپس کیا ہوتے ہیں، جیسے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، اور اکنامکس پرپس کیا ہوتے ہیں، کس طرح معاشرے میں ارن کرنا ہے، کمانا ہے، اینڈ کس طرح ان کے انوائرمنٹس ہوتے ہیں، بیہیویئر ہوتے ہیں، ڈسپلنز ہوتے ہیں، نارمز، ویلیوز، کلچرز، اور کس طرح یہ سب کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں اور اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ نیکسٹ میجر سوشل انسٹیٹیوشنز اکنامی is the social institutions that ensures maintains of the society through the productions, distributions, consumptions, goods and services. اکنامی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو پرووائڈ کراتا ہے ڈسٹریبیوشنس، پروڈکشنس، گوڈس اینڈ سروسز کی that are required by the peoples in any society. کوئی بھی سوسائٹی ہو اس کے اندر اکنامی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اکنامی جو ہوتی ہے وہ سوسائٹی کے اندر ان کی فلفل کر رہی ہوتی ہے، جو ان کی ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہے گوڈز اینڈ سروسز کی، اور پرووائڈس کر رہے ہوتے ہیں ان کو گوڈز اینڈ سروسز. بہت سے لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں گوڈز اینڈ سروسز. گوڈز اینڈ سروسز کیا ہوتی ہیں؟ گوڈس وہ چیزیں جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، فروٹس وغیرہ، اینڈ سروسز جیسے ٹیچرز، ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز اینڈ لائر وغیرہ جو سروسز پر کام کرتے ہیں. اینڈ جو اکنامی ہوتی ہے وہ پروڈکشنز، ڈسٹریبیوشنز، کنزپشنز، گوڈس اینڈ سروسز ہوتی ہے. اکنامی از دا سوشل انسٹیٹیوشنز دیٹ آرگنائزڈ اے سوسائٹی، پروڈکشنز، ڈسٹریبیوشنز، کنزپشنز اینڈ گوڈس اینڈ سروسز. اکنامی کے ذریعے ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ کس طرح وہ سوسائٹی کے اندر رہ کے اپنے بیسکس نیڈس کو پورا کر سکتے ہیں. سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے جو ہماری بیسکس نیڈس ہوتی ہیں، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ کپڑے یعنی کلوتھ کی نیڈس ہوتی ہے، یہ ہماری بیسکس نیڈس ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے. لوگ جو کچھ ارن کر رہے ہیں اس کو کس طرح سیو کیا جا سکتا ہے، کس طرح بزنس میں لگایا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ سوسائٹی کے اندر رہ کر اکنامی ان کو سب کچھ اویئرنیس کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل جس طرح بینکنگ سسٹم بنایا گیا، بزنس بنایا گیا، کیپٹلزم بنایا گیا، ٹرسٹ کمپنیز، اسٹاک مارکیٹس، انشورنس کمپنیز، لمیٹڈ پارٹنرشپس اینڈ سوشلزمس پر ورک کیا گیا. اکنامی جو ہوتی ہے ہمارے مارکیٹ انسٹیٹیوشنس کو کور کر رہی ہوتی ہے، انڈسٹریز کو کور کر رہی ہوتی ہے، اینڈ سیلز اینڈ گڈس کو کور کر رہی ہوتی ہے. اینڈ اکنامی زیادہ تر ورک کرتی ہے ڈیمانڈ، سپلائز، گڈس اینڈ سروسز پر. اور کسی بھی ملک کے اندر رہ کر ہم کس طرح ارن کر سکتے ہیں، جیسے سپلائی، ڈیمانڈز، امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ پر ورک کر سکتے ہیں، بزنس وغیرہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اپنے بیسکس نیڈس کو پورا کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہم اکنامی سے ہی لرن کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ فورتھ میجر سوشل انسٹیٹیوشنز ریلیجنز. ریلیجنز جو ہوتا ہے وہ سسٹمز آف بلیو ہوتا ہے. ہر کنٹریز کا سسٹمز آف بلیو اپنے ریلیجنز پر ڈفرینس ہوتا ہے. دا سینسیشنز آف دا برین وی ہیو بلیو. فار ایگزامپل جو مسلمز میں بلیوڈ آف سسٹمز ہوتے ہیں، بلیوڈ ان ون گاڈز، believed in death day, believed in birthday, believed in angels, believed in sacred books, believed in good and bad luck. مسلمانوں کا جو بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ڈیتھ ڈے پہ بلیو کرنا، برتھ ڈے پہ بلیو کرنا، اینڈ اینجلس پہ بلیو کرنا، سیکریڈ بکس یعنی ہولی قرآن، اینڈ گڈ اینڈ بیڈ لک وغیرہ پر بلیو کیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کا سسٹمز آف بلیو ہوتا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ کنٹریز کے بلیوڈ آف سسٹمز ڈفرینس ہوتے ہیں ریلیجنس پہ. ہندو بلیوڈ ان مور دین ون گاڈز. ہندو ایک خدا سے زیادہ چیزوں پر بلیو کرتے ہیں، درخت پر، گائے پر، جیسے پتھر وغیرہ پر وہ بلیو کرتے ہیں. اور دوسری کنٹریز، کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ دنیا خود بخود بن چکی ہے. ایسے بہت سے مذہب ہے جو ڈفرینٹ بلیوڈ آف سسٹمز ہوتے ہیں. ریلیجنس از اے سسٹمز آف فیتھ اینڈ ورشپس. ہر کنٹریز میں ان کے ریلیجنس آف سسٹمز آف بلیو ڈفرینس ہوتے ہیں، ان پر سیمبلز، ان کے نارمز، ویلیوز، کلچرز، لینگویج وغیرہ ڈفرینس ہوتی ہیں، اور اس پر وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. ہر ملک یا ہر سوسائٹی میں کوئی ایک ریلیجنس ہوتا ہے جو نارمز، ویلیوز، بیہیویئرز، ڈسپلنس، سیمبلز وغیرہ کو فالو کر رہا ہوتا ہے، جو ان کی سوسائٹی میں ایک امن اور پیس قائم کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. جنرلی جو ریلیجنز ہوتا ہے وہ ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں ہیون یعنی جنت ملے گی، اگر ہم کوئی برا کام کریں گے تو ہمیں ہیل یعنی دوزخ ملے گی. یہ سب کچھ ہمیں اپنا ریلیجن سکھا رہا ہوتا ہے. لاسٹ میجر سوشل انسٹیٹیوشنز پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز یعنی گورنمنٹس. پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز از دا ڈسٹریبیوشن سسٹمز آف پاورز اینڈ اتھارٹیز وچ از یوزڈ ٹو مینٹین سوشل آرڈر. ہر ملک کے اندر ان کا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بنا ہوتا ہے جو ان کے ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی ڈیسیژنس میکنگ کو، اسٹرگل آف پاور کو، پبلک افیئر وغیرہ پر ورک کر رہے ہوتے ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے ورک کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باؤنڈریز وغیرہ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بیسکس نیڈس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ پولیٹیکل
انسٹیٹیوشنس میں ان کے کچھ اسٹرکچرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فارمل اینڈ انفارملس. پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس میں بی فارمل ایز ویل ایز انفارمل. جو فارمل ہوتے ہیں ان کے اندر اتھارٹی، رولز اینڈ جو پاور ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے، اینڈ جو انفارملس ہوتے ہیں ان کے اندر اتھارٹی، رولز، پاور وغیرہ فکس نہیں ہوتی. فار ایگزامپل جو رولرز ایریاز ہوتے ہیں، جو زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور وہ زیادہ تر فار ایگزامپل جرگا سٹائل وغیرہ پر بلیو کرتے ہیں، اسے انفارمل سسٹم کہتے ہیں، انفارمل کہتے ہیں. ٹائپ آف پولیٹیکل پارٹیز. ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی پولیٹیکلس یا گورنمنٹس انسٹیٹیوشنس بنا ہوتا ہے. ہر ملک کے اندر ڈفرینٹ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. بیسکس 3 پولیٹیکل پارٹیز: سنگل پارٹی سسٹمز، 2 پارٹی سسٹمز اینڈ ڈیموکریٹکس پارٹی سسٹمز. جو سنگلس پارٹی سسٹمز ہوتا ہے وہ نارتھ کوریا اینڈ چائنا میں پایا جاتا ہے، اینڈ جو 2 پارٹی سسٹمز ہوتا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ نیپال وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، اینڈ جو ڈیموکریٹکس ملٹی پارٹیز 5 کنٹریز میں پائی جاتی ہیں: پاکستان، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، فرانس اینڈ جرمنی میں. اینڈ لاسٹ میں ایکسپلین کریں گے پولیٹیکلس اینڈ گورنمنٹس انسٹیٹیوشنس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. فار ایگزامپلس ویلفیئرز آف دا پیپلز، پولیٹیکلس پاورز اینڈ پولیٹیکلس اتھارٹیز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ سوشل آرڈرز کیا ہوتے ہیں، اینڈ بیوروکریسی. یہ تھے کریکٹرز آف گورنمنٹس اینڈ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس. آج ہم نے ڈسکس کیا ہے 5 میجر سوشل انسٹیٹیوشنس: فیملی، ایجوکیشنس، ریلیجنس، اکنامی اینڈ پولیٹیکلس. آئی ہوپ آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہا ہوگا. پلیز سبسکرائب مائی چینل، کمنٹ، شیئر، لائک مائی ویڈیو، اینڈ اللہ